على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ عہد ورفعنا فوقکم الطور اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو خذوا ما آتیناکم لے لو ان احکامات کو جو ہم نے دیے تم کو بقوت مضبوطی کے ساتھ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون اور یاد کرو ان احکامات کو جو اس کے اندر ہیں تاکہ تم بچ جاؤ ثم تولیتم من بعد ذالک پھر تم پھر گئے اس کے بعد فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت لکنتم من الخاسرین البتہ ہو جاتے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی حد سے تجاوز کیا منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا لہم پس کہا ہم نے ان سے کونو ہو جاؤ تم قردۃ بندر خاسئین ذلیل ہونے والے فجعلناها پس بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو نکالا عبرت لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے بنی اسرائیل والوں کا واقعہ پھر شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا انہوں نے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے کتاب لاؤ جس کے اندر ہمارے لیے احکام ہوں ہم شریعت کے مطابق عمل کریں گے یہ بات پیچھے گزر چکی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے پھر انہوں نے نہیں مانا 70 آدمی ان کے لے گئے وہاں پر وہ مارے گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے پھر اپنی قوم کے اندر آ کر جو انہوں نے جواب دیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تم سے جتنا ہو سکے اس پر عمل کرنا جو مشکل احکام ہوں ان کو چھوڑ دینا جب انہوں نے یوں تحریف کی تو اللہ تعالیٰ کا اسی وقت فوراً ان کے اوپر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو فرشتوں کے ذریعے سے ان کے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ لے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے اب انہوں نے اسی بات سجدے کے اندر سارے گر گئے اور سجدے میں کیسے گرے ایک پیشانی کا ایک سرا ایک سائڈ سجدے کے اندر رکھی اور ایک آنکھ سے اوپر دیکھنے لگے یوں دیکھنے لگے آ تو نہیں رہا پہاڑ آ تو نہیں رہے پہاڑ یوں انہوں نے طریقہ اختیار کیا اور اس وقت سے یہودیوں نے لیا اور آج تک یہودی یوں سجدہ ہی کرتے ہیں اب جب انہوں نے یہ کہنے لگے سمعنا و اطعنا یا اللہ ہم نے سن لیا ہم مانتے ہیں بات کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا لیا تو اسی بات کا یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ عہد ان سے یہ تھا کہ تورات کے احکامات کو بھی مانو گے ان پر عمل کرو گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی مانو گے ان کی تابعداری کرو گے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور کو طور کا معنی مطلقاً پہاڑ بھی آتا ہے تو اس سے مراد کوہ طور ہے اس کے ایک ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر لے آئے تھے اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جی دین کے اندر تو زبردستی نہیں ہے لا اکراہ فی الدین دین کے اندر زبردستی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی کیوں منوایا تو اس کا جواب یہ ہے ایک ہوتا ہے ابتداءً دین کو قبول کرنا اور ایمان کے اندر داخل ہونا دوسرا ہوتا ہے کہ انسان خوشی سے اسلام کو قبول کرے اب آگے دین کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے تو ابتداءً کسی کو ایمان میں اور اسلام میں داخل کرنا زبردستی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ لا اکراہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں اور ایمان کے قبول کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو اب کوئی آدمی کسی کے دل کے اوپر جبر نہیں کر سکتا کسی کے دل کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ زبان سے تو کہہ دے گا ٹھیک ہے میں مومن ہوں لیکن دل سے نہ مانے وہ مومن تو نہیں بنے گا تو اس وجہ سے دین قبول کرانے کے اوپر زبردستی نہیں لیکن اگر جس نے خوشی سے اسلام کو قبول کیا ہے ایمان لے آیا ہے اب اس اسلام اور ایمان کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے اندر گڑبڑ کرتا ہے دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو نماز پڑھنے کا حکم کرو 10 سال کا ہو اس کو مارو اب دیکھیں مارنے کی زبردستی کی بات آ گئی دوسرے اسی طرح احکامات ہو گئے اب حنفیوں کے نزدیک کیا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل میں ڈالو جب تک کہ توبہ نہ کرے یہ زبردستی تو ہے احکامات کے اوپر عمل کرنے کے اوپر
وہ بھی مسلمانوں کے اوپر اسلام قبول کرنے کے معاملے میں نہیں ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن یہ گڑبڑ کس کے اندر کر رہے تھے کہ تورات کے احکامات مشکل ہیں، ہم ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، تو وہی احکامات کے اوپر عمل کرانے کے اندر ان کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے، نہ کہ ایمان قبول کرانے کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو تم ان احکامات کو جو ہم نے تم کو دیے، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ۔ لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں کے اندر پکڑ لو، لینے سے مراد ہے عمل کرنا، کہ ان احکامات کے اوپر پوری کوشش کے ساتھ، قوت سے مراد کوشش، پوری کوشش کے ساتھ ان احکامات کے اوپر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو ان احکامات کو جس تورات کے اندر ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یاد کرنے سے مراد ہے خود بھی یاد کرو، آگے دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ کے اندر عمل آ گیا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کے اندر علم آ گیا کہ تم نے خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ پھر علم کے اندر مقصود اصلی چونکہ عمل ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، اس وجہ سے عمل کی بات پہلے اور علم کی بات بعد میں۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا کے اندر گناہوں سے بچ جاؤ، آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے کہ اس وقت تم پھر گئے۔ اب انہوں نے کیا عہد کیے تھے؟ ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر تشریف لائے، یہ ایمان لانے سے پھر گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ نہیں مانتے تھے، فوراً اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی تھی، عذاب آ جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کے اوپر فوراً عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس اللہ کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر، تو لکنتم من الخاسرین، اگر تم البتہ تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، فوراً اللہ کا عذاب آ جاتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک نبی علیہ السلام ان کے اندر موجود ہیں، اللہ کا اجتماعی طور کے اوپر اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے یہ فوراً عذاب کے اندر نہیں پکڑے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور آپ کے زمانے کو انہوں نے پایا، تو اس برکت سے یہ عذاب سے بچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچایا، اور بعضوں کو توبہ کی توفیق بھی ہوئی اور ان کی توبہ کو قبول کیا، ایمان بھی یہ لے آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا، جیسا کہ ایک قوم بنی اسرائیل کی تم سے پہلے گزری ہے اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ آگے جو اب واقعہ آ رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ سے، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی سو سال بعد کے ہے بنی اسرائیل کا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں، تم اس واقعے کو بھی جانتے ہو۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ان کو دیا کہ جی جمعہ کے دن تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم جمعہ کے دن نہیں، ہفتے کے دن کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چلو ٹھیک ہے، تم ہفتے کے دن کرو، اب اپنی مرضی سے لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی کچھ مشکل کر دیے اور کچھ کاموں سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ یہ سمندر کے ساحل پر رہتے تھے اور مچھلی کے شکار کے بڑے شوقین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، باقی پورے ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں نظر بھی نہیں آتی تھی، ہفتے والے دن مچھلیاں منہ باہر نکال کے ایسے گھوم پھر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، ان کو نظر آ رہی ہیں۔ اب ان کے دل کے اندر کھوٹ پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب یہ کیا کہے؟ انہوں نے سمندر کے قریب قریب انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی، شام کے وقت تالاب کا منہ ادھر سے بند کر دیتے، مچھلیاں باہر نہ نکلتی، اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ بعد نے یوں بتلایا کہ یوں کرتے تھے، وہاں پر سمندر کے اندر جال پھینک دیتے اور اس دن ہفتے والے دن مچھلیاں اس کے اندر پھنس جاتی، اس دن نہیں نکالتے تھے، اتوار والے دن وہاں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ جب ایک دو دن انہوں نے ایسے کیا، کچھ یوں کرنے لگے، پھر بعض نے ہفتے والے دن بھی شکار شروع کر دیا، دیکھا کہ یہ کچھ نہیں ہوا، عذاب نہیں آیا، دیکھو کچھ نہیں ہوتا، پھر انہوں نے ہفتے والے دن عذاب یہ شکار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور سور بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو
ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا تم میں سے پھر سبت ہفتے کے دن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا تھا، انہوں نے حد سے تجاوز کیا، ہفتے کے دن شکار کیا، تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا لَهُمْ ان سے کونوا، ہو جاؤ تم قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر ذلیل ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے جوانوں کو بندر، اور دوسری جگہ پر آتا ہے ان کے بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کی شکل کے اندر بنا دیا تھا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، آج کل جو موجودہ بندر ہیں یہ وہ بنی اسرائیل کی نسل اور اولاد میں سے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ جو مسخ شدہ قومیں ہوتی ہیں، جن قوموں کی اللہ تعالیٰ شکل بگاڑ دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی نسل آگے نہیں چلتی، زیادہ سے زیادہ 2-3 دن تک زندہ رہتے ہیں، پھر سارے کے سارے مر جاتے ہیں۔ یہ بھی 3 دن زندہ رہے، 3 دن کے بعد یہ سارے کے سارے مر گئے تھے، بندر اور خنزیروں کی شکل کے اندر تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے رشتہ دار جو ان کو روکنے والے تھے، جو ان کو روکتے تھے کہ ہفتے والے دن شکار نہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے، اب وہ تو اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، جو روکنے والے تھے خود بھی نہیں کیا تھا، اب یہ دوسرے جو کرنے والے تھے شکار، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی تھیں، یہ آ کر اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے آ کر روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور جو ان کو روکنے والے تھے وہ آ کر ان سے باتیں کرتے کہ تم کو ہم نے سمجھایا تھا، روکا تھا، تم نے کیوں شکار کیا تھا؟ اب یہ آگے سے سر ہلاتے تھے، کوئی باتیں کرتے تھے، اپنی بولی کے اندر ان کی شکل ہی تبدیل ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ان کو ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اے نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی ہو، اب تمہارے اوپر بھی ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی آ گئے، تم نے نہیں مانا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہو۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو کہا بندر بن جاؤ، ذلیل ہونے والے، اور یہ ذلیل ہونے کی جو بات ہے یہ موجودہ بندروں کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی ایک علیحدہ مستقل ایک مخلوق ہے اللہ کی، ان کو اللہ نے اپنی تخلیقی کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے ان کو اللہ نے ذلیل نہیں بنایا، ان کو اللہ نے شکل ایسی دی ہے۔ یہ ذلت والی بات بھی ان بنی اسرائیل والوں کے ساتھ تھی کہ ان کو بندر بنایا اور بندر بھی ذلیل ہونے والے بنا دیا تھا۔ فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پس کر دیا ہم نے اس بات کو عبرت، نکالن مانے عبرت، لما بین یدیہا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہ اور جو بعد والے تھے، بعد والوں کے لیے اور اس وقت جو موجود تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ نکالن کا معنی ہوتا ہے وہ بیڑی جو انسان کے پاؤں کے اندر ہو اور انسان کو ادھر ادھر آنے جانے سے روکے، اس کو نکال کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعے جو ہوتے ہیں جن قوموں کے اوپر عذاب آتا ہے، یہ واقعات دوسرے لوگوں کو گمراہی سے روکنے کے لیے نکال کا کام، بیڑی کا کام دیتے ہیں، کہ جس طریقے سے بیڑی لوگوں کو ادھر ادھر جانے سے روکتی ہے، یہ واقعات کو سن کر انسان گمراہی سے اور گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو روکنے والے ہوتے ہیں گمراہی سے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا ڈرنے والوں کے لیے۔ اب نافرمانوں کے لیے عبرت، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے ان کے لیے نصیحت تھی کہ آئندہ کے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔